ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور جو عوام ہے ان کی سرگرمیاں، کینڈیڈیٹس کی اور حکمرانوں کے کاروائیاں اور کچھ ادھر ادھر سے ان کے بیانات اور رزلٹ جو ہے خاص طور پہ، اور رزلٹ کے بعد پھر اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بڑا ضروری یہ ہے کہ الیکشن خیر خیریت سے ہو جائیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری قباحتیں ہیں، کینڈیڈیٹس کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی بہت ساری قباحتیں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو الیکشن کی طرف لے چلوں، یہ چھوٹی سی ایک بات، بشرا بی بی کی سزا اور پھر اس کو پکڑ کر جو بنی گالہ میں رکھا گیا، تو جناب بڑے بڑے یہ جو جگاڑی میڈیا کے لوگ ہیں، اپوزیشنز والے ہیں، انہوں نے ایک بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی وہ دیکھو ورکرز، خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی اور دوسرے سیاستدانوں کے خواتین جو ہیں ان کو تو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ محلات میں رکھا گیا ہے، محل جو ہے یہ اس کا بنی گالہ میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا پروپیگنڈا ہے، حالانکہ وہ جو بشرا بی بی ہے وہ تو گئی تھی ادھر کیس سننے کے لیے اڈیالہ میں، تو وہاں پر اس کو پتہ چلا، بلکہ راستے میں شاید پتہ چل گیا کہ اس کو سزا ہو گئی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھر بھی اڈیالہ میں گئی، ادھر ادھر نہیں بھاگی، وہاں گئی، انہوں نے پکڑا جیل میں، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کریں قید، لیکن انہوں نے پتہ نہیں یہ کوئی پلاننگ کا حصہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر جناب اس کو دوبارہ سے بنی گالہ لیا۔ اب بنی گالہ میں لے آئے تو وہاں پر جناب انہوں نے پھر بہت کچھ کیا، بڑے ملازمین اور پتہ نہیں کون کون لوگ اندر داخل ہو گئے، تلاشیاں یہ وہ، کہا تو جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہاں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یا اگر کچھ ملا ہے تو وہ بعد میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات، اس نے تو پھر کہا ہے کہ بھائی مجھے اڈیالہ ہی لے جاؤ، بلکہ وہ پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ ہمیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے یا ہمیں بنی گالہ میں نظر بندی کی جائے یا جیل ادھر اڈیالہ میں نہ رکھا جائے، تو یہ تو اس گورنمنٹ کی مرضی تھی، تو چنانچہ اب جو ہے نا اس کو دوبارہ سے وہ ڈیلا دے رہا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں الیکشن کی طرف۔ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے تو حالات جو ہے نا بڑے ان لوگوں نے تنگ کیے ہوئے ہیں، حکمرانوں نے، پھر بھی وہ دھاندلی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ان کا جو ہے نا وہ پارٹی کے کچھ اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑا برا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ویب سائٹ کے اندر کچھ اور امیدوار ہیں، اور وہ جو ایم این اے صاحبان ہیں وہ نیچے جو ہے نا وہ کسی اور کو لے کر ایم پی اے کو جو ہے نا وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دیہات وغیرہ ہیں وہاں پر تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ آزاد تو سارے ہیں، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی آزاد کھڑا ہو گیا، تو اب جو ہے نا وہ سارے ہی کوشش کر رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ کیا بنتا ہے۔ ویب سائٹ پر کچھ اور لوگ ہیں، نام ہیں ان کے، نیچے کچھ اور کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ تو اچھا، ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے پی ٹی آئی پر، ویسے یہ بہت برا ہوگا، پابندی تو پہلے بہت تقریباً پابندی ہے، آپ نے چھوڑا کیا ہے، ان سے جو ہے نا وہ جھنڈا نہیں ان کو لگانے دے جا رہے ہیں، بین نہیں کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان کو سمبل نہیں دیا گیا، علیحدہ سے کوئی نشان نہیں دیا گیا ہے، وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں سارے الیکشن، تو پابندی تو بہت زیادہ ہے اس بات پر، کر کے دیکھ لیں اور بھی کیا بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے نا وہ اس پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اس کے امیدواروں کو جیل میں بھی
بھیجا جا رہا ہے پکڑ کر، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی ہیں، جلسے وغیرہ نو، کہیں کہیں پہ بڑی مشکل سے، وہ بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پر پولیس وغیرہ کم یا کوئی ذرا زور زبر کم ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ہو جاتا ہے، لیکن کب تک یہ اس طرح سے چلے گا؟ اور دوسری طرف جو ہے یہ جو نون لیگ ہے، PPP ہے، دوسری جماعتیں فضل الرحمان وغیرہ ٹائپ کی، ان لوگوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ نون لیگ کو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے وہ لگ کہتے ہیں وہ اتنی بولی عوام ہے جناب، امیدوار جو ہیں وہ ایسے ایسے وعدے کر رہے ہیں اور جھوٹے وعدے جن کے پورا ہونے کا بالکل دور دور تک بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ پورے ہوں گے کل کو، بالکل فیک۔ مثال کے طور پہ وہ زرداری صاحب اور بھٹو بلاول اور وہ دوسرا تیسرا اس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جو ہے 300 یونٹ فری کر دیں گے عوام بجلی کی۔ کیا کر سکتے ہیں یہ؟ حکومت تو ان کی آنی نہیں ہے، ڈیفینیٹ نہیں آنی ہے، اس کو کون حکومت دے گا؟ حکومت اگر انہوں نے وہ کرا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ساڈی گل ہو گئی ہے، اگر ان کی گل ہو بھی گئی ہے اور کسی طریقے سے اگر ان کی حکومت آ بھی گئی تو پھر نون کی آئے گی، ان کی تو نہیں بالکل آئے گی، تو پھر یہ کہیں گے بالکل دیکھو، لوگ کہیں گے نا یار وہ آپ نے وہ کیا نہیں ہے 300 یونٹ، نہیں جی وہ اب ہم نہیں ہے نا، جس سر سے وہ 18 مہینے مزے بھی لیے ہیں PDM کی حکومت میں، اور بعد میں پھر کہا کہ جی وہ حکومت ہماری نہیں تھی اصل میں، اس کو نہ نواز شریف قبول رہے اس حکومت کو، حالانکہ پوری کابینہ لندن میں جا کر اس سے ڈکٹیشن لیتی تھی، شہباز شریف سمیت تمام لوگ ادھر جا کر وہ سجدہ کرتے تھے اس کو، نواز شریف کو سجدہ ہی ہے نا جی، اس کو جب یہاں سے بھاگا وہ بندہ ہے تو اس کو جناب اس کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ کے تو جناب مائی باپ بتائیں اب کیا کرنا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اب جناب وزیر خزانہ جو ہے نا مفتاح کو لگا دیں، پھر کبھی اس نے ڈار صاحب کو بھیجا، اور دیکھیں ڈار صاحب کیسے آیا ادھر جناب چپکے سے وزیر اعظم بن کے، سوری وزیر خارجہ، ناٹ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، سینیٹر بنا اور پھر سینیٹرشپ کے ساتھ ہی وزیر خزانہ لگ گئے، تو یہ تو جناب کاروائیاں ہیں، یہ حالات ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد جو بھی وہ ہوگا اس کو آزاد ہم وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا، لہذا آزاد کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بہتر ہے آپ ہمیں ابھی ووٹ دے دیں، یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور آزاد جو ہیں وہ بھی بس دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کل کو، کیا کرتے کیا ہیں اگر وہ جیت گئے تو، حلف تو لوگ لے رہے ہیں، PTI والے جو ووٹرز ہیں وہ تو جلسوں میں ان سے میٹنگز میں یا ڈور ٹو ڈور ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی حلف دو پہلے، تو یہ ٹرینڈ چلا ہے، لیکن دیکھیں یہ حلف پہ کتنا قائم رہتے ہیں، اور بولی عوام ہے، کھاتا ہے تو لگاتا ہے۔ اب وہ 100 میں سے 25 روپے عوام پر لگا دے اور 75 روپے وہ کھا جائے، تو یہ ان کو قبول ہے کیا؟ یہ بریانی شریانی اور 5-5 ہزار کا ووٹ خرید رہے ہیں جناب، 10-10 ہزار کا، مطلب یہ عام خبریں ہیں کینڈیڈیٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں، یہ وہ کوئی نہیں پوچھنے نہیں رہا ہے، کوئی شکایت بھی نہیں کر رہا ہے شاید کوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے شکایت سے بھی کوئی اتنا کوئی خاص فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اب رزلٹ کے بارے میں بڑی کیا سرائیاں ہیں کہ رزلٹ کا کیا بنے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ دانشور بعض جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا طاقتوروں نے اور ان حکمرانوں نے اپنی مرضی کا رزلٹ جو ہے نا وہ بنانا ہے۔ میرا نہیں خیال اگر ووٹر جو ہے وہ صحیح ووٹ دے پورا اور اپنے وہ اس کو امیدوار کو، اور پھر اس کے اوپر وہ فارم جو ملتا ہے وہ پتہ نہیں کون سا ہے، وہ جو جس پہ وہ پورے وہ کینڈیڈیٹس کے وہ ووٹوں کی تعداد اور اس کے بعد اس پہ سگنیچر کر کے تو پھر وہ دیا جاتا ہے ایجنٹ کو،
تو اگر تو یہ پوری کارروائی کرتے ہیں، مطلب یہ جو پارٹیاں ہیں یہ پوری طرح سے اس پہ پورا پیرا دیتی ہیں، تو پھر شاید مشکل ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ حکومتوں کے بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل صورتحال یہ ہے، کیونکہ لمحہ فکریہ بھی یہ ہے